یہ اس وقت کی بات ہے جب میری دادی اماں بہت چھوٹی ہوا کرتی تھی اور ان کی والدہ سے کھیتوں میں کام کرتے ہوئے جنات کے بچے مر گئے تھے۔ تب سے وہ جنات میری دادی اماں کا اور ان کی اولاد کا پیچھا نہیں چھوڑ رہے۔ میری دادی اماں کے اس بہن بھائی بہت سے چکر میں مارے گئے اور جو بچے ان کے اندر بھی حاضری ہوا کرتی تھی اور کوئی نہ کوئی مسائل رہا کرتے تھے، اور یہ مسئلے آگے میرے بابا کو اور اب ہمیں بھی بھگتنے پڑ رہے ہیں۔ پہلے تو میرے ساتھ سب ٹھیک تھا، لیکن جب سے میری شادی ہوئی ہے تب سے میرے ساتھ یہ مسئلے ہو رہے ہیں۔ میں اکثر خواب میں سوتے سوتے ڈر جاتی ہوں، اور اس کے علاوہ مجھے رات میں نل کے چلتے رہنے کی آواز سنائی دیتی ہے، جیسے کوئی مسلسل مجھے آوازیں دے رہا ہو، اور اس قسم کی بہت سی چیزیں میرے ساتھ ہوتی ہیں۔ اس کے علاوہ مجھے ایک رات ایسا محسوس ہوا جیسے کہ کمرے کی کھڑکی کے باہر چڑیل کھڑی ہے اور وہ میری طرف آنا چاہ رہی ہے۔ وہ میری طرف آئی بھی، لیکن اس نے مجھ پر حملہ نہیں کیا۔ دراصل میرے ساتھ جو جنات تھے اس نے ان پر حملہ کیا، لیکن ان جنات نے بعد میں مجھے بھی نہیں چھوڑا۔ میرے شوہر کو ایک عالم کا پتہ چلا تو وہ مجھے اس کے پاس لے گئے۔ اس بابا نے میرے اوپر تعویذ کیے۔ اس کے ان تعویذوں کے بعد میرے اوپر عجیب سے اثرات ہونا شروع ہو گئے، جیسے کہ مجھے اپنے شوہر سے نفرت ہونا شروع ہو گئی اور میں گھر والوں سے دور ہوتی چلی گئی۔ میرے شوہر کے ایک قاری دوست سے ملاقات ہوئی تو میں نے انہیں یہ سارا حال بیان کیا۔ انہوں نے مجھے بتایا کہ بابے نے میرے اوپر کچھ ایسا کر دیا ہے کہ میں اپنے شوہر سے آہستہ آہستہ دور ہوتی چلی جاؤں۔ دراصل وہ بابا مجھ پر عاشق ہو گیا تھا اور وہ چاہتا تھا کہ میں اپنے شوہر سے دور ہو کر اس کے ساتھ چلی جاؤں، اسی لیے مجھے یہ کالا علم اور یہ ساری چیزیں بہت اچھی لگنے لگی، اور اس نے میرے اوپر جو عمل کیا وہ ایک بہت سخت عمل تھا۔ یہ باتیں سن کر میں بہت پریشان ہوئی کہ ہم نے خود ہی اپنے آپ کو اس بابے کے حوالے کر دیا اور اپنا گھر تعویذوں سے بھر دیا ہے۔ جب میری والدہ کو ان سب کے بارے میں پتہ چلا تو انہوں نے بہت زیادہ ناراضگی کا اظہار کیا کہ ہم نے ان سے پوچھے بغیر اتنا بڑا قدم کیوں اٹھایا، اور اب ہمیں سمجھ نہیں آ رہی تھی کہ کیا کیا جائے۔ لیکن والدہ کو جلد ہی ایک عورت کے بارے میں پتہ چلا جو کہ یہ سارے عملیات کرتی تھی اور ان کے اندر حاضری ہوتی تھی۔ والدہ نے ان سے اس بارے میں رجوع کیا۔ انہوں نے میرے اوپر بہت سے عمل کیے اور مجھے لگاتار نماز پڑھنے کی اور قرآن پڑھنے کے لیے کہا۔ میں نے یہ سارا کچھ کرنا شروع کیا تو میری طبیعت میں تھوڑا سا سدھار آنا شروع ہوا۔ دراصل اس بابے کے عمل کے بعد میرے شوہر کی طبیعت بھی بہت زیادہ خراب رہنا شروع ہو گئی تھی۔ ان کو بہت سے مسائل ہونا شروع ہو گئے تھے اور یہ سب اس بابے کے کالے علم کی وجہ سے تھا۔ میرے پاس اولاد بھی نہیں تھی کیونکہ اس بابے کا عمل بہت سخت تھا۔ میں نے خود اپنے آپ کو اس بابے کے حوالے کر دیا اور میں آج بھی اس دن پر روتی ہوں کہ کیوں میں نے اپنے شوہر کی بات مانی اور کیوں ہم نے ان سے تعویذ کروائے۔ خیر، اب اس عورت سے عمل کروانے کے بعد بھی پہ ٹھیک ہونا تو شروع ہو گئی، لیکن اس عمل کے دوران بھی مجھے بہت کچھ برداشت کرنا پڑا، جیسے کہ مجھے اکثر میرے جسم پر نشان آ جاتے تھے جیسے کوئی خروچ رہا ہو مجھے، اور اس کے علاوہ کچا گوشت کھانا اور میرے کپڑوں کا خود ہی پھٹ جانا، ایسی بہت سی چیزیں میرے ساتھ ہوا کرتی تھی۔ میرے شوہر کی طبیعت میں بھی پہلے سے تھوڑا سا سدھار ہے، لیکن ابھی بھی سب کچھ مکمل طور پر ٹھیک نہیں ہوا۔ ہم ابھی بھی وہ سب کچھ بھگت رہے ہیں جو کہ ہم نے کیا۔ دراصل وہ جنات ہمیں اتنا نقصان نہیں پہنچا رہے تھے جتنا اس بابے کے عمل نے ہمیں نقصان پہنچایا تھا، اور ہم تب سے یہی سمجھے جا رہے تھے کہ وہ بابا ہمارا خیر خواہ ہے۔ میں تم سب کو بھی یہی مشورہ دینا چاہوں گی کہ تم سب بھی اپنے آپ کو ان بابوں کے جنگل سے نکالو اور خود گھر پر نماز پڑھو اور قرآن پڑھو، کیونکہ یہ چیزیں سب سے بہترین ہیں، اور جو علاج یہ چیزیں تم لوگوں کا کرتی ہیں وہ کوئی بھی بابا کوئی بھی عمل نہیں کر سکتا۔ اب میں نے بھی آگے سے یہی فیصلہ کیا ہے کہ میں اب کسی بھی بابے کے پاس نہیں جاؤں گی اور گھر پہ نماز اور قرآن پاک کی تلاوت کر کے ہی سکون محسوس کروں گی۔